اس وقت اہم خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کور کمانڈرز کے کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ مزید بات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا نے۔ زرمین بتائے گا مزید کیا کہا گیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں؟ جیسے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ سب سے پہلے تو کور کمانڈر کانفرنس میں جو بھارتی پراکسیز کے ہاتھوں شہید ہونے والے جو دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے سال ثواب کی فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم نے عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسر پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامعہ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مضموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فورم کا کہنا تھا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا۔ فورم کو امریکہ کا جو دورہ تھا آرمی چیف کا، اس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ سطح امریکی قیادت کو پاکستان کو دو طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بالمقصد موقف جو ہے وہ براہ راست پیش کیا گیا۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا، جس میں طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کو بحیثیت ایک ترجیح پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم کا کہنا تھا کہ یہ بدلتا ہوا رجحان پاکستان کے لیے نہ صرف خود انحصاری کی صلاحیتوں کو بڑھانے بلکہ قومی اتحاد اور عزم کی اہمیت کو ناگزیر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا خطاب کرتے ہوئے کہ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ اس بھونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور انتہا پسندی کے خطرناک رجحان سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فورم کو جنگ کے بدلتی ہوئی نوعیت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے تینوں مسلح افواج کی ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور فضائیہ کے کردار کو بھی سراہا۔ زمین زارہ ہمیں اپڈیٹ کری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسر پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کے حوالے سے پاک فوج کی جدت اور تیاریوں کے حوالے سے بھی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں بریفنگ دی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت کی دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد ایک کوشش ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسر پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ فورم کو بریفنگ دی گئی ہے۔ جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت اور ڈائنامکس کے حوالے سے پاک فوج کی جو تیاریاں ہیں اور جدت ہے لائی گئی ہے تیاریوں میں، اس حوالے سے بھی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں بریف کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاک فوج کے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسر پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستانی عوام کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسر پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ زمین مزید کن معاملات پر بریف کیا گیا ہے اس کانفرنس میں؟
देखिए, सबसे पहले तो जो दहशत गर्दों के हमलों में शहीद होने वालों के हवाले से बातचीत की गई और फोरम ने मजम्मत की और साथ साथ ये भी कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा फोरम ने कहा कि पहलगाम वाक़े में जो वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट पर भी बातचीत की गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा जो हालिया दौरे थे ईरान का, टर्की का, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और जो अमेरिका का जो दौरा था उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। दौरा अमेरिका के दौरान जो आला सतही मुलाकातें हुई हैं और जो अमेरिकी क़यादत को पाकिस्तान को दो तरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर पाकिस्तान का बिलमकसद मौक़िफ़ जो बराह रास्त पेश किया गया है, इसको पर भी आगाह किया गया। फोरम ने मशरिक़ वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ़ के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के अमूर का भी तफसीली जायजा लिया, जिसमें ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहैसियत एक तरजीह पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का भी इज़हार किया गया। फोरम ने ये कहा कि बदलता हुआ रुझान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खुद इंसारी की सलाहियतों को बढ़ाने बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़म की अहमियत को नागुज़ीर करता है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत की तरफ से जो दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नीड सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि दर हकीकत दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत के तोस्ती पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। आर्मी चीफ ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया की क़यादत को भी सराहा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। जी ज़मीन ज़हरा हमें अहम मालूमात दे रही हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और फोरम को आगाह किया गया है कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामी कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। भारत की दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की एक बेबुनियाद कोशिश है। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों से फोरम को आगाह किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मशरिक़ वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ़्त के तनाज़ुर में दाखिली और खारजी सलामती की उमूर का जायज़ा भी लिया। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है, ये कहा गया। और आर्मी चीफ ने ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की क़यादत को भी सराहा है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से भी आगाह किया।